تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما ولأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لولاك لما خلقت الأفلاك. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زب اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور غریبوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اور ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی جو سنتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج جمعے کا دن ہے اور ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہے۔ عزیز بزرگوں بھائیوں، آج سے 1443 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ کہ جس کے اندر اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کی پیدائش حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر کے اندر، عرب کی سرزمین کے اندر، مکے کی وادی کے اندر، آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس انداز سے ہوئی کہ جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کی پیدائش اس انداز سے ہوئی نہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے اس زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں تو حیرت اور تعجب کی انتہا نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ یہ موسم تھے، نہ ہوائیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو عالم ارواح کے اندر پیدا کیا، اور اس وقت تمام روحیں جو قیامت تک آئیں گی ان کو چیونٹی کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کیا۔ یوں سمجھیے کہ اس زمین آسمان کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک کانفرنس، ایک اجلاس، ایک میٹنگ رکھی۔ اس اجلاس کے اندر اللہ رب العزت مقرر اور واعظ کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب کے سب سامعین کی حیثیت سے موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے اس کا تھوڑا سا ذکر فرمایا ہے۔ سارا مجمع جمع ہے، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود، الغرض 1,24,000 یا 44,000 جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سب کے سب اس اجلاس کانفرنس کے اندر موجود تھے۔ آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اور وہ انسان جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے وہ بھی تھے، اور جو پیدا ہو کے دنیا سے جا چکے وہ بھی تھے۔ اس سارے مجمع کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اور ان سے سوال کیا، الست بربکم، یہ بتاؤ میں تمہارا پروردگار، تمہارا رب، تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں؟ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ تمام روحیں سر کی سر خاموش۔ کیا جواب دیں؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا خطاب فرمایا اپنی ربوبیت کے بارے میں، الست بربکم، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان خاموش۔ روایت کے اندر آتا ہے اس سارے مجمع کے بیچ کے اندر اللہ رب العزت نے اس ہستی کو بٹھا رکھا ہے جو اس کائنات کے اندر سارے نبیوں کے نبی، سارے انسانوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی، میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی۔ آپ علیہ السلام کے قلب کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے جواب نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ساری انسانیت میں سب سے پہلے لفظ بلا کہہ کر کے جواب دینے والے کون؟ وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آقائے نامدار محمد عربی نے بلا کہا، پھر تمام نبیوں نے اور ایک کے بعد ایک جتنا مجمع تھا سب نے اقرار کیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پتہ چلا اس کائنات میں سوال کرنے والے سب سے پہلے کون؟ اللہ، اور جواب دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس کائنات میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا نبی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی حیثیت ایک استاد کی ہے، اور کائنات کے تمام انسانوں کی حیثیت ایک شاگرد کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
آپ علیہ السلام کے کمالات، آپ کے فضائل مناقب اتنے ہیں، کہنے والے کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی خود سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں، کہاں بات کو ختم کریں۔ اس لیے کہ اس کائنات میں اگر آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں زبانیں گم ہو جائیں گی، لکھنے والوں کے قلم خشک ہو جائیں گے، لیکن آپ کے حسن و جمال کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا واقعات پیش آئے ایک عجیب موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو کس انداز سے آئے، کس وقت تشریف لائے، کون سی گھڑی تھی، کون سا وقت تھا، اور دنیا کے اندر کیا تبدیلی رونما ہو رہی تھی آپ کی آمد پر، یہ ایک عجیب الگ موضوع ہے۔ پھر مکی زندگی الگ داستان، مدنی زندگی الگ داستان، نبوت سے پہلے کے حالات بیان کرے، نبوت کے بعد کے آپ کی آمد، آپ کی وفات۔ الغرض کہنے والے نے کہا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو ایک لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ یہ ساری کائنات میں جو آپ کو حسن و جمال نظر آتا ہے، یہ میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں ہیں تھوڑی تھوڑی۔ ساری کائنات کو اکٹھا کرو اور ان کی خوبصورتی، ان کے کمالات کو ایک جگہ اکٹھا کرو تو نام بنتا ہے محمد۔ سارے باغوں اور چمنوں کی، بہاروں کو، ان کی خوشبو کو اکٹھا کرو اور کسی ایک پھول کے اندر گلدستے کی شکل کے اندر سجا دو تو نام بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آیا کرے تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس زمین آسمان کے بنانے سے پہلے 2 کانفرنس کی۔ کتنی؟ بولتے رہو، کتنی کانفرنس کی؟ 2۔ اور دونوں کانفرنسوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ ایک تو یہی جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی کہ اللہ نے تمام روحوں سے اکٹھا کر کے ایک سوال پوچھا تھا اپنی ربوبیت کے بارے میں، تو سارے انسانوں میں سب سے پہلے جواب کس نے دیا؟ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری کانفرنس جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عمومی اجتماع ہوتا ہے، کبھی خصوصی اجتماع ہوتا ہے۔ جب عام اجتماع ہوتا ہے تو عام انسانوں کی انٹری کی اجازت ہوتی ہے، اور جب خاص لوگوں کا اجتماع اور جوڑ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو خاص لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر ایک پروگرام عام رکھا گیا جس کے اندر تمام انسانوں کی انٹری اور تمام انسانوں کو بلایا گیا، وہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ایک خاص پروگرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر، جیسے آج ہمارے بہت سارے لوگ آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یعنی نبی علیہ السلام کی عظمت کے عنوان پر پروگرام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کی آمد سے پہلے، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آنے تھے، ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ وہ تقریر کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے نبیوں سے کہا، دیکھو میری ربوبیت تو ایسی چیز ہے، مجھے پہچاننا بڑا آسان ہے۔ اگر میں کسی نبی اور رسول کو نہ بھیجوں تو بھی مجھے پہچاننا آسان، اس لیے کہ انسان آسمان میں غور کر لے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان کس نے بنایا تو پہچان لے گا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ زمین کس نے بنائی مجھے بھی پہچان لے گا۔ لیکن یاد رکھو، جس ہستی کی وجہ سے
میں تمام نبیوں کو پیدا کر رہا ہوں، زمین اور آسمان کا نظام بنا رہا ہوں، جن کے بارے میں میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی، لولا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان زمین کی کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی۔ روایت میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تو من نہیں لگ رہا ہے، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا ان کی طرف، اللہ نے کہا اللہ ابھی نہیں، پہلے حق کے مہر ادا کرو۔ اور حق کے مہر کیا ہے؟ حق کے مہر یہ ہے کہ آخری پیغمبر جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے ان کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ میرے بھائیوں، اس نبی کے کمالات کو ہم پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس ہستی کا نام میرے اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے تکبیر میں، کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اور فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بنی میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہر نبی کے نام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ۔ آپ آگے کی طرف پڑھیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن ایک ہی نام ایسا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول تو وہ بھی تھے لیکن ان کا نام رسول کی حیثیت سے نہیں، کسی کو کلیم، کسی کو نجی اور کسی کو ذبی، الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول بیان فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے خصوصی اجلاس، ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا، اور اس خصوصی اجلاس کے اندر نہ میں تھا نہ آپ تھے، بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ نے ان 1,24,000 نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک پیمان دیا، اور اس عہد کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق پختہ عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں، اے رسولوں کی جماعت، تمہیں اپنے اپنے زمانے کے اندر جانا ہے، دنیا کے اندر تمہیں کتابیں بھی دی جائیں گی، حکمت کی باتیں بھی سکھائی جائیں گی، لیکن یاد رکھنا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اس لفظ ثم کے اوپر غور کریں۔ لفظ ثم عربی زبان میں بعد کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جاء زید و عمر ثم بکر، زید آیا، عمر آیا، پھر بکر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زید اور عمر اکٹھے آئے ایک ساتھ، لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد پھر بکر آیا۔ تو لفظ ثم اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آخر کے اندر آئیں گے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ آخر کے اندر آئے ہیں تو آپ چھوٹے ہیں۔ عام طور سے ذہن یہ جاتا ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں تو امام سب سے پہلے مصلی کے اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد جو پہلے آتا ہے وہ پہلی صف کے اندر آتا ہے، بعد میں آنے والا بالکل آخری سڑک کے کنارے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کہاں کی فضیلت ہوئی کہ جو پیچھے آئے یہ تو فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ پہلے آئے۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یاد رکھیے قاسم العلوم والخیرات میں اسی نقطے کو سمجھایا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی ہے، لیکن اس نبوت کا اظہار بعد کے اندر ہوا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے۔ آپ جلسہ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے واعظوں کو، خطیبوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ معاملہ سیٹ ہو جائے، اور جب بالکل جلسہ شباب پر پہنچتا ہے تو جس کی صدارت کے اندر وہ پروگرام ہوتا ہے، جس ہستی کی وجہ سے اس پورے پروگرام کو منعقد کیا جاتا ہے، آخر میں اس ہستی کو لا کر کے پھر جلسے کو ختم اور مکمل کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اور رسول تشریف لائے، ان کی حیثیت ایسی ہے کہ انہوں نے آ کر کے اپنے اپنے زمانے میں اس اعلان کو کیا جو عہد اللہ نے ان سے لیا تھا۔ اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ پھر آخری پیغمبر جب تمہارے پاس آئے یا تمہارے گزر جانے کے بعد آئے تو تمہیں اپنے اپنے زمانے میں ان کی نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق، تصدیق کرنی ہے تمہیں اس پیغمبر کی، اور تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ لتؤمنون به، اور اگر تم ان کے زمانے کو پالو تو ایمان بھی لانا ہے اور تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ عہد لیا تھا 1,24,000 انبیاء سے۔ کس کے بارے میں؟ آپ ناکلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام آئے، اپنے زمانے میں پرچار کر کے گئے، بھائی میں ایک وقت کا نبی ہوں، لیکن میرے بعد میں آخری نبی آئے، ان پر ایمان لانا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اعلان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میں تمہیں ایک ایسے رسول کا نام بتا کر کے جا رہا ہوں جو ان قریب آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ ہمارے نبی کے دو نام محمد، احمد۔ اس نام پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس نام کی کیا خصوصیت ہے، اس نام محمد اور احمد کے اندر کیا فضائل ہیں، کیا باتیں ہیں۔ اس لیے کہ موضوع اتنا عجیب ہے، انسان کہتا چلا جائے اور کہنے والے کے سامنے ایک بڑا طویل میدان ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جمعے کا وقت تھوڑا چونکہ کم ہے، ہمیں دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے آ کر کے اپنے زمانے میں ان کے آنے کی گواہی دی، اعلان کیا، اور یہاں تک کہ جب آپ تشریف لائے اس شان کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش میں ابھی تقریباً 53 دن باقی ہیں۔ ابرہا یمن کا گورنر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تھا، وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ نبی کی آمد کی برکت سے حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، وہ حضرت آمنہ کو لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب گئے کہ الہی ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس ابرہا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے نبی کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے تھے، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا میرے اونٹ چھوڑ دو۔
اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا بڑے آدمی ہیں، چودھری ہیں، کعبے کے متولی ہیں، آپ اونٹوں کی فکر کرتے ہیں، کعبے کی فکر نہیں۔ تو عبد المطلب نے اس دور میں، آپ سوچیے ابھی ایمان کی کوئی شمع روشن نہیں ہوئی، لیکن جس خاندان کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب فرمایا، ان کا یقین اس وقت بھی اللہ کی ذات پر اتنا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا مال اونٹ ہے، میں اس کی فکر کر رہا ہوں، اس گھر کا کوئی مالک ہے، یہ گھر یتیم اور ویران نہیں ہے، یہ جس گھر کا یعنی جو اس کا مالک ہے وہ اس کی فکر خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ کے گھر کو اٹھا دے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ نبی کی پیدائش سے پہلے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب ان قریب اس دنیا کے اندر تبدیلی آنے والی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام تشریف لائے اور دنیا کو اندر ایک نیا سویرا، ایک نئی صبح ہوئی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں 8 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 9 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 12 تاریخ تھی۔ تاریخ کے پیدائش کے اندر بڑا اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی تقریر کو یہی پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہم اور آپ اس نبی کے نام لیوا ہیں جن کی نبوت شروع ہوتی ہے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سب سے پہلے آمنہ کے لال کو ملی ہے، پھر وہاں سے نبوت کا نور تمام نبیوں کو تقسیم کیا گیا، سمجھے نہیں؟ لیکن چونکہ آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھنا تھا، آپ کے اوپر نبوت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو نبوت شروع بھی نبی سے ہوتی ہے اور ختم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اصل عطا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات سے معتمانہ التماس ہے کہ ہر ہفتے آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا جو ابھی پلاٹ کا چندہ ہے وہ انشاءاللہ اس کا بھی